فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ سابقوا باب مفاعلہ سے ہے مسابقت، سبقہ آگے بڑھ جانا، استبقہ آگے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ باب استفعال ہو جائے گا، استباق۔ لیکن باب مفاعلہ مسابقت، دوڑ لگانا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ لفظ بہت اہم ہے کہ تم دنیا کے طالب بن جاتے ہو تو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، دولت میں آگے بڑھ جاؤ، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اگر آخرت منزل مقصود بن گئی تو اس کے لیے بھی دوڑ لگاؤ، اس کے لیے بھی ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کے لیے تو تمہاری جو ہے تمہارا جوش بھی ہے اور تمہارا خروش بھی ہے اور تمہارے اندر جو ہے حرکت بھی ہے، لیکن آخرت کہنے کو تو مطلوب و مقصود ہے، لیکن اس کے لیے بڑی قناعت ہے آخرت کی طرف سے، اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ اور کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں۔ تو مسابقت جو ہے یہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے، جس کو آپ کہتے ہیں، ایڈلر نے کہا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش، ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ انسان کے اندر ہے، مسابقت کا جذبہ ہے۔ اب صرف یہ کہ آپ اس کے فیلڈ کو بدلیے، مسابقت مال میں نہ کیجیے، مسابقت خیرات میں کیجیے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ دیکھو ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنا ہدف مقرر کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ پیش قدمی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تمہارا مسابقت کا معاملہ اور استباق جو ہے تمہارا وہ ہونا چاہیے خیرات، حسنات، نیکیوں کے لیے، بھلائیوں کے لیے، انفاق میں، جہاد فی سبیل اللہ میں آگے سے آگے بڑھ کر سرفروشی کرو، آگے سے آگے بڑھ کر انفاق کرو، ایک دوسرے سے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو دین کے معاملے میں یہ مسابقت محمود ہے، یہ ناپسندیدہ شے نہیں ہے، جس کی کہ مثالیں ہمیں صحابہ کرام میں ملتی ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے کہا ہے کہ بڑا کڑا وقت آ گیا ہے دین کے لیے، اب جو بھی کوئی لا سکتا ہو لے کر آئے، اور ضرورت ہے پیسے کی، مال کی، اس لیے کہ بہرحال اسلحہ فراہم کرنا ہے، سواریوں کا بندوبست کرنا ہے، رسد کا بندوبست کرنا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اتفاقاً اس وقت میرے پاس دولت بہت تھی۔ یہ اتفاقاً کا لفظ سمجھ لیجیے، کیوں تھی؟ اس لیے کہ کاروباری آدمی جو ہوتے یہ سب تاجر تھے، عرب کے سب لوگ، مہاجرین سب کے سب تاجر تھے۔ تاجر کو ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو جس کو آپ کہتے ہیں لیکویڈیٹی، کبھی تو وہ اتنی ہوتی ہے، کوئی اتنی رقم موجود ہے، اویلیبل ہے، ورنہ یہ کہ آپ کی رقم انویسٹڈ ہے، آپ چاہتے بھی نکالنا نہیں نکال سکتے، لیکن کسی وقت یہ کہ آپ کے پاس دولت جو ہے کیش کی شکل میں یا اویلیبل مال کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس اتفاق سے دولت بہت تھی، پیسہ بہت تھا، میں نے سوچا اس موقع پر تو میں ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں گا۔ تو دیکھیے یہاں وہ مسابقت کا جذبہ ہے، لیکن مسابقت فی الخیرات، فاستبقوا الخیرات۔ تو میں نے یہ کیا کہ اپنی ساری جو بھی تھی میرے ایسٹس تھے، 2 حصے کیے، ایک حصہ لا کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ اب منتظریں دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، استباق تو ہو رہا ہے، مسابقت تو ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر جو لائے ہیں تو پوچھا حضور نے کہ کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے؟ عرض کیا کچھ نہیں چھوڑا، جو کچھ تھا لے آئے۔ تو حضرت عمر فرماتے، اب دیکھیے یہاں پر کوانٹٹی کا ایلیمنٹ نہیں آئے گا، جو کچھ تھا لے آئے، چاہے وہ کم ہو، اس کی کوئی ہمیں اس کی تفصیل نہیں معلوم کہ کتنا کچھ لائے تھے اور حضرت عمر کتنا لائے تھے، لیکن وہ جتنا بھی لائے تھے وہ کل کا کل تھا، اور حضرت عمر جتنا بھی لائے تھے وہ نصف تھا، نصف تو نصف رہے گا، کل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر فرماتے اس روز میں نے جان لیا کہ ابو بکر سے آگے بڑھنا ممکن نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ہے اصل میں فاستبقوا الخیرات، سابقوا، دوڑو، آگے نکلو۔ اور اس کی بڑی پیاری حدیث بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا دیکھو دنیا میں اس کو دیکھا کرو جو تم سے پیچھے ہو، اور دین میں اس پر نگاہ رکھو جو تم سے آگے ہو، اس لیے کہ جو آگے ہے دین میں اس کو دیکھو گے تمہارے اندر بھی جذبہ ابھرے گا، یہ اگر اتنی کچھ کر رہا ہے میں بھی کر سکتا ہوں، میری طرح کا انسان ہے۔ اور اگر جو پیچھے ہے دین میں اس کو دیکھو گے تو سمجھو گے میں جو کر رہا ہوں بہت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے تو یہ بھی نہیں کیا، میں نے تو یہ کچھ تو کر لیا، تو اس سے آپ کی ترقی رک جائے گی۔ دنیا میں اگر آگے والے کو دیکھیں گے تو آپ میں جذبہ ابھرے گا کہ آپ دنیا کمانے کے لیے اور مزید محنت کریں، پیچھے والے کو دیکھیں گے تو قناعت کرنا، تو دنیا کے لیے قناعت چاہیے۔ اب اس کا بھی تو گزارا ہو رہا ہے، اس کے بغیر بھی تو کام چل رہا ہے، آخر وہ بھی اسی دنیا میں رہ رہا ہے، تو کیا ضروری ہے؟ جیسے کہ مرزا عبد القادر بے دل کا شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے کہ ہرس قانے نیست بے دل ورنہ درکار حیات، آنچے ماں درکار داریم اکثر اس درکار دے۔
یہ تو ہماری حرص ہے کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو، یہ بھی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ لازمی ہے زندگی گزارنے کے لیے، ان کی اکثریت ایسی چیزیں ہیں کہ جو اکثرش درکار نہیں، وہ حقیقت میں درکار نہیں۔ تو دنیا میں اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے، تاکہ جو بھی تمہیں حاصل ہے اس پہ قناعت پیدا ہو، شکر ادا کرو اللہ کا، اور دین میں اس کو دیکھو جو تم سے آگے ہے، تاکہ تمہارے اندر بھی آگے بڑھنے کا جذبہ ہو۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اس جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ جس کا پھیلاؤ، جس کی پہنائی آسمان اور زمین جتنی ہے۔